کا امجد شمس لون کو ڈاکو کہے اور میں چپ رہوں؟ جس کی پارٹی بنی اس ڈکیتی کے لیے، جس کو مسٹر 10% پوری دنیا اس کو جانتی ہے، اور ایک خسرے کو لا کے انہوں نے پارٹی کا چیئرمین بنایا۔ پہلے امجد اپنے اس لیڈر کو تو کلیئر کرے یہ میل ہے یا فیمیل ہے، وہ تو شیمیل ہے۔ رانا ثناء اللہ جو آج ان کا کھالو بنا ہوا ہے سب کا، اس کی ویڈیو آپ کو چاہیے، ادھر لے آؤ، مجھے موبائل دو، میں نیٹ اگر چلتا ہے میں دکھا دوں، وہ اس خسرے کے بارے میں کلیئر کرتا ہے کہ یہ تو شیمیل ہے۔ آپ اس طرح کی بات کرتے ہو؟ امجد ایڈوکیٹ صاحب نے آج بھی عزت کے ساتھ آپ کو بھائی سمجھتا ہوں، لیکن جس طریقے کی زبان آپ نے میرے خلاف استعمال کی اور جس طریقے کی پریس کانفرنس کی میرے خلاف جو زبان استعمال کی، وہ آپ کا قصور نہیں ہے۔ وہ آپ کا قصور اس لیے بھی نہیں ہے کہ آپ کو اندھیرے میں اجالے میں ہر بندہ ڈاکو لگتا ہے، کرپٹ لگتا ہے۔ وہ اس لیے آپ کی تربیت ایک ایسے پارٹی کی چھتری کے نیچے ہوئی ہے جس کا سربراہ زرداری جو اس ملک کی سب سے بڑی بیماری ہے، آپ اس کے فالوور ہیں۔ شہباز شریف آپ کے لیڈر زرداری کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ سب سے بڑا چور، ڈاکو اور کرپٹ ترین انسان ہے۔ آپ کو لعنت ہو، آپ آج 2 ٹکے کے خاطر ڈگڈگی پہ ناچ کے اس شہباز شریف کو لیڈر مان کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ جو آپ کے لیڈر سب سے بڑی بیماری آصف زرداری کے بارے میں شاید اس لمٹ کو کراس نہیں کر سکتا جو لمٹ وہ آپس میں کراس کرتے تھے، آپ اس کو مانتے تھے، آج آپ اس کو مانتے ہیں۔ ایڈوکیٹ جو اس وقت حق کے حاکمیت اور حق کے ملکیت کا دعوے دار، وہ اس لیے بھی تھا کہ اس کے پیچھے سارے لینڈ مافیاز تھے، اس کو بھتہ ملتا تھا، یہ سب سے بڑا چور ڈاکو ہے گلگت کا، سیاست اس کو آتی نہیں ہے، گلگت بلتستان میں بھوک سے آج تک نہیں مرا۔ کے دور میں ہر چیز کی بولیاں لگتی تھی، سر عام گاڑی کے بونٹس کے اوپر آفیسر آپ کے پریشر پہ آ کے سروسز پر سیل کرتے تھے۔ مڈل پاس لوگوں کو آپ نے 14 گریڈ کی اساتذہ کی آپ نے وہ نیلام کر دی تھی سیٹیں، جب ٹھیکے نیلام ہوتے تھے، جب گندم نیلام ہوتی تھی، اس کے پیچھے بھی تم جیسے مافیاز تھے، تم جیسے بتخور تھے جس نے پیپلز پارٹی کے دور میں یہ سارا کھیل کھیلا۔ تو ہمیں ملتی ہے 11,60,000 بوری۔ ایڈوکیٹ صبح سے شام تک چیف منسٹر خالد خورشید کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ کہیں اس کو چیف منسٹر کی کرسی خیرات میں ملے۔ تو امجد ایڈوکیٹ کی مثال گاؤں کے اس میراثی کی ہے، ریپیٹ کرتا ہوں، امجد ایڈوکیٹ کی مثال گاؤں کے اس میراثی کی ہے کہ پورا گاؤں پنڈ بھی مر جائے تو اس میراثی نے چودھری نہیں بننا۔ ایڈوکیٹ اس گلگت بلتستان کی دھرتی کے لیے ایک ناصور ہے، یہ منافق ہے، یہ زرداری بیماری کا جو یہاں پہ فیسیلیٹیٹر ہے، جس کی پارٹی کی پہچان ہی ڈکیت مومنٹ سے، ڈکیتی سے۔ بات ذہن میں رکھیں، میں پیپلز پارٹی کا کارکن نہیں ہوں، اللہ نہ کرے ہوتا تو ضرور میں گندم کرپشن کرتا، اس لیے کہ مجھے امجد ایڈوکیٹ ہی کہتا، اس لیے کہ مجھے اوپر سے لوگ کہتے کہ یار ہمارا بتہ پہنچاؤ، کہ میں نے گندم بھی بیچنی تھی اور کیا بیچنا تھا۔ تو میں پیپلز پارٹی میں نہیں ہوں امجد ایڈوکیٹ صاحب، یہ آپ کی پارٹی کا عمل ہے، یہ آپ کی پارٹی کی پہچان ہے۔ میں امجد ایڈوکیٹ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ تمہارے کندھے پہ رکھ کے شمس لون ایک گندم کی بوری بڑھانے کے لیے اگر تمہیں ایک کال بھی کرے، خدائی قسم میں سیاست چھوڑ دو۔ تم کون سے 30 مار خان ہو؟ تمہاری اپنی پارٹی کے اندر ہماری اپروچ تم سے زیادہ ہے فیڈرل میں۔ بہت ساری باتیں ہم نے دل میں رکھی اور انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ ہم آپ کے ذریعے پبلک کے سامنے رکھیں گے۔ گلگت حلقہ 2 اور استور حلقہ 2 میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے 5 سے 10 میٹنگیں کی ہیں، 5 سے 10 میٹنگیں کی ہیں۔ حلقہ 2 گلگت سے کون لڑتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ یہاں پہ پیپلز پارٹی کے کون سے کینڈیڈیٹس ہیں اور کینڈیڈیٹ ہیں، نون کا کون ہے، اور میرے حلقے میں استور 2 پیپلز پارٹی کے کون سے وہ مسخرے ہیں اور نون لیگ کے کون سے وہ مسخرے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اب میں آپ کی اس پریس کانفرنس کے وساطت سے امجد ایڈوکیٹ میں آپ کی 2 نمبری آپ کی پارٹی کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ نے ضلع استور میں اس وقت 4-5 پیپلز پارٹی کے مسخروں کو اس لالی پاپ کے ذریعے اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہے کہ میں آپ کو ٹکٹ دے رہا ہوں، باخدا آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ نے تو حفیظ رحمان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا نون لیگ کے لیے استور میں، اور وہ جو وہاں پہ بیچارے 2-4 غریب آپ کے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس گھومتے پھرتے فٹ پاتھ پہ، ان کو اس لارے پہ رکھا ہے۔ اتنے منافق آپ آدمی ہو،
اور دوسرے اینڈ پہ نون لیگ کی طرف سے بھی وہاں پہ ہر روز 2-4 بندے چوک پہ کھڑے ہو کے مجھے گالیاں دیتے ہیں. ان کی اپنی وقت ختم ہے. ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کے حلقے میں نون لیگ کا کون سا امپورٹڈ آدمی جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے. شمس لون کو ہرانے کے لیے کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں اور اس آدمی کو اقتدار سے ہم نیچے اتاریں. یہ وقت آپ کو بتا دے گا کہ استور حلقہ 2 میں امپورٹڈ آدمی کی چھترول جو استور کی غیرت مند قوم کرے گی. بھلے شمس لون کو ایک ووٹ نہ پڑے لیکن امپورٹڈ آدمی کو ایک ووٹ پڑنے دیں گے بھی نہیں. 100 سنار کی ایک لوہار کی. تم دونوں پارٹیوں کی ضمانتیں میں ضبط کرواؤں گا انشاءاللہ. بھلے تم پی ڈی ایم کی شکل میں آؤ, بھلے تم پیپلز پارٹی کی شکل میں آؤ, بھلے تم نون لیگ کی شکل میں آؤ تو صحیح, ذرا خوشبو لگا کے پتہ چلے گا کہ اب کے اندر اتنا میرا حق ہے جتنا ان دونوں اشخاص کا ہے. اس اسمبلی کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے. اس اسمبلی میں وہی جائے گا جو جیت کے سکندر بن کے جائے گا. اور انشاءاللہ استور ضلع سے ہم ان کو سیاسی دفن کر کے دم لیں گے. میں میرے اوپر کوئی گولی مار سکتا ہے, میری گاڑی پہ مار سکتا ہے, میں ڈرنے والا آدمی نہیں. یہاں پہ میں گولی کھاؤں گا لیکن میں مڑ کے جانے والا آدمی نہیں. میں کلیئر کروں, گندم کا ایشو ہے اس لیے ہے کہ 11,60,000 بوری ملتی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر بھی ہمارے لوگ شاید ہم پہ رحم کھا رہے ہیں کہ سڑکوں پہ نہیں آ رہے. اور میں نے برملا کہا ہے کہ یہ مجھے تو چاہیے کہ میں جا کے ان کے ساتھ دھرنے میں شامل ہو جاؤں. اس